ناظرین اکرام، قدیم مصر دنیا کی سب سے طویل مسلسل تہذیب تھی جس نے ہمارے پاس اہرام، پیپرس، ممی اور فرعون لائے۔ مصری تاریخ کی سب سے بڑی تخلیقات اور بدنام زمانہ کرداروں کے ذمہ دار اختراع تھے جن پر آج بھی بحث ہوتی ہے، اور آج ہم ایسے ہی کچھ حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو شاید ہی آپ کو معلوم ہوں، جن میں سر فہرست بلی کی پوجا کرنا، نمبر 2 پر قدیم مصر میں میک اپ کے علمدار، نمبر 3 پر مصری پائپرس کا خفیہ نسخہ، نمبر 4 پر ممی بنانے کا طریقہ، اور اسی طرح آخر میں مصر کا بھولا ہوا فرعون توتن خامون کے بارے میں۔ قدیمی مصر بلیوں کی پوجا کرتے تھے اور انہیں پالنے والا پہلا معاشرہ تھا۔ بلیوں کے ساتھ بدسلوکی، قتل یا کھانے کے لیے سخت سزائیں تھیں، اور دوسرے جانوروں کے برعکس انہیں اکثر ممی کیا جاتا تھا اور دیوی باسٹ کے لیے وقفے مقبروں میں دفن کیا جاتا تھا۔ لکڑی، پتھر اور کانسی سے بنی بلی کے مجسمے دنیا بھر کے عجائب گھروں اور مجمعوں میں مل سکتے تھے۔ نمبر 2 پر ہے قدیم مصر کی بورڈز گیم۔ کھیلوں سے مصری محبت اندرون ملک بوریت کا مقابلہ کرنے کے ایک ذریعے کے طور پہ شروع ہوئی تھی۔ اکثر کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے بہت گرم ہوتا تھا۔ سینٹ ہڈیوں اور سانپوں اور سیڑھیوں کے درمیان ایک کراس قدیم مصر میں سب سے زیادہ مقبول کھیل تھا۔ سینٹ میں پیٹرن بنانے کے لیے چھوٹی چھریوں کو پھینکا جاتا تھا جس کے نتیجے میں بورڈ پر کھلاڑی حرکت کرتے تھے۔ اچھی یا بری قسمت کی نمائندگی کرنے والے خصوصی ٹائلیں بھی کھیل کو متاثر کرتی ہیں۔ بوائی کنگ توتن خامون نے اپنے سرگوفیکس میں ایک وسیع پیمانے پر بنایا ہوا سینٹ بورڈ تھا جب اسے 1922 میں ہاورڈ کارٹر نے دریافت کیا تھا۔ نمبر 3 پر قدیم مصر کی ٹیٹو ثقافت۔ ایک انتہائی ترقی یافتہ ٹیٹو کلچر قدیم مصری معاشرے کے لیے نظر انداز کرنے والا عنصر ہے۔ ٹیٹو 4000 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا تھا اور یہ تقریباً صرف خواتین کے لیے تھا۔ 11ویں خاندان سے تعلق رکھنے والے ٹیٹو شدہ ممیاں ماہرین آثار قدیمہ کو ملی ہیں، جبکہ مصری آرٹ میں خواتین کے ٹیٹو کو سینے، پیٹ اور رانوں کے نچلے حصے پر نقطے اور گھومنے کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا۔ نمبر 4 پر قدیم مصر میں کلیوپیٹرا۔ کلیوپیٹرا دریا نیل کی مشہور ملکہ تھی جو مقدونیہ کے خون سے مصر میں پیدا ہوئی تھی۔ بطلیموس نے سکندر اعظم کی موت کے بعد مصر پر حکومت کی اور اپنے خاندان میں شادی کر کے خون کی لکیروں کو خالص رکھنے کے لیے مشہور تھے۔ کلیوپیٹرا کے والدین شاہد بھائی اور بہن تھے اور جولیس سیزر سے شادی کرنے اور روم جانے سے پہلے اس نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے شادی کر لی تھی۔ زیادہ تر بطلیموس کے برعکس کلیوپیٹرا نے مصری ثقافت کو اپنایا، ملک کے مادری زبان بولی اور روایتی فرعون لباس میں ملبوس تھی۔ نمبر 5 پر میک اپ کے علمدار۔ قدیم مصر نے میک اپ کے استعمال کا آغاز کیا۔ مردوں اور عورتوں دونوں نے اسے بنیادی طور پر آنکھوں اور چہروں پر سخت دھوپ سے بچانے اور جسمانی کشش کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے خوشبودار تیل، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کا استعمال سادہ ڈیوٹرنٹ بنانے کے لیے کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جسم کی بدبو دیوتاؤں کو ناراض کرتی ہے۔ سبز آنکھوں کا میک اپ ایک روغن تھا جو معدنی مالاکائٹ سے حاصل کیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ مقبول کاسمیٹک مادہ کوائل تھا جو ایک گاڑھا سیاہ مرہم بنانے کے لیے پسے ہوئے گیلینا ایس کو کاجل اور تیل کے ساتھ ملا کر بنایا گیا تھا۔ نمبر 6 پر اسفنکس کیا ہے؟ اسفنکس ایک مشہور افسانوی مخلوق ہے جس کا سر انسان کا اور جسم شیر کا ہوتا ہے۔ انہیں قدیم مصری مقدس مقامات کے محافظ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ سب سے مشہور گیزرا کے عظیم اسفنکس ہیں جسے فرعون خفری نے اپنے اہرام کے اندرون اور اپنے والد خوفو کے مقبرے کی حفاظت کے لیے بنایا تھا۔ ایک اور اسفنکس کا راستہ ہے جو کبھی 3 کلومیٹر تک دوڑتا تھا اور لکسرا اور کرناک کے مندروں کے درمیان سڑک کی حفاظت کرتا تھا۔ نمبر 7 پر مصری پائپرس کا خفیہ نسخہ۔ قدیم مصر نے کاغذات بنانے اور ریکارڈ رکھنے کے لیے پیپرس کا استعمال ایسے وقت میں کیا جب باقی دنیا پتھر یا مٹی کی گولیاں استعمال کرتی تھی۔
مصری جانتے تھے کہ پیپرس کتنا قیمتی ہے، اس کی ترکیب کا خفیہ رکھا تاکہ وہ اسے غیر ملکی تجارت میں استعمال کر سکیں۔ نیل کے کنارے پائے جانے والے پیپرس سرکنڈے کے اندر ریشے دار گھڑے سے پٹیاں بنا کر پیپرس بنایا کیا گیا تھا۔ پٹیوں کو نرم کرنے کے لیے پانی میں بھگو دیا گیا اور پھر ہتھوڑے سے ملایا گیا۔ اس کے بعد گودا خشک ہو گیا اور سیٹرس کو ایک ساتھ چپکا کر صفحات بنا لیے گئے۔ مصری نے پیپرس کے مختلف درجات بنائے، جس کی درجہ بندی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہر ایک ٹکڑا کتنی آسانی سے بناوٹ اور ہلکا تھا۔ نمبر 8 پر ممی بنانے کا طریقہ۔ قدیم مصر تدفین میں خاص طور پر امراء، سکردہ، عہدیداروں اور دولت مندوں کے لیے اما بیلنگ اور ممی کاری شامل تھی۔ سب سے پہلے مردہ شخص کے اعضاء کو ہٹا دیا جاتا تھا اور دماغ کے ٹشو کو ناک کے ذریعے ڈالے جانے والے ایک خاص ہک کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے۔ اعضاء کو کیونپ ایک جار میں رکھا گیا، سیال میں محفوظ کیا گیا اور بعد میں ممی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ جسم کو نمک کا استعمال کرتے ہوئے ایک لمبے عرصے تک خشک کیا گیا، پھر اسے تقریباً 100 میٹر رال لیپ کپڑے میں لپیٹا گیا۔ کتان میں تعویذ اور منتر شامل تھے تاکہ بعد کی زندگی میں منتقلی کو آسان بنایا جا سکے۔ آخر میں ایک ماسک لگایا گیا، ممی کو ایک سرگوفیکس میں رکھا گیا اور آخری رسومات کے لیے تیار کیا گیا۔ نمبر 9 پر تصویروں میں لکھنا۔ قدیم مصر نے اپنی سلطنت 3000 قبل مسیح کے آغاز میں ہیروگلیفکس بنائے جو 4 صدی عیسوی کے آخر تک استعمال میں رہے۔ یہاں 700 سے زیادہ مختلف ہیروگلیفکس ریکارڈ کیے گئے، جن میں کچھ کا ابھی تک مکمل ترجمہ نہیں کیا جا سکا۔ ہیروگلیفکس اکثر ایک تصویر کی ایک تبدیلی ہوتی تھی اور ایک آواز جو ایک حرف کی نمائندگی کرتی تھی، اور تصویروں کا ایک گروپ ترتیب میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ زیادہ پیچیدہ کہانی سنائی جا سکے۔ بنانا ایک مشکل وقت طالب علم کا کام تھا۔ ہیروگلیفکس جو بنیادی طور پر اعلیٰ عہدوں یا پجاریوں کے لوگوں کے ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا، لہٰذا کتابوں نے روزمرہ کے استعمال کے لیے ایک شارٹ ہینڈ ورژن تیار کیا جا سکتا تھا جسے ہیرائٹک اسکرپٹ کہتے تھے۔ اور آخر میں قدیم مصر کا بھولا ہوا فرعون توتن خامون۔ توتن خامون نے اپنے متنازع والد اخناتن کی موت کے بعد 18ویں خاندان کے اختتام کے قریب ایک دہائی تک حکومت کی۔ وہ اپنے والد کے انقلاب کی وجہ سے ہونے والے کچھ نقصانات کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن 9 عمری کے آخر میں اچانک انتقال کر گئے۔ مستقبل کے فرعون نے اسے ریکارڈ کی کتابوں سے مٹانے کی کوشش کی، جس نے ستم ظرفی یہ ہے کہ اس کے مقبرے کو 3000 سال سے زائد عرصے تک غیر محفوظ رہنے میں مدد ملی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔